إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين منی و انا من حسین۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، بزرگ اور دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سال کا یہ آخری مہینہ ہے، چاند کے حساب سے میں بول رہا ہوں۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا چاند کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے سماج میں، ہمارے قرب و جوار میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی جو ہے سند نہ تو قرآن سے ملتا ہے نہ تو احادیث نبویہ سے ملتا ہے، یعنی یہ خرافات جو ہم کرتے ہیں اسی پر جو ہے آپ کی نظر کو کھولنے کے لیے جگہ جگہ پر جو ہے ماہ حرام کے موضوع پر جو ہے آج یہاں پر پروگرام رکھا گیا ہے، تو 26-27 تاریخ تک مسلسل پروگرام چلتا رہے گا۔ اس میں ہماری اور آپ کی اور پورے قوم کی اسی میں بھلائی ہے کہ علماء کرام کی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کی اللہ سے توفیق مانگیں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے پر ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہاں بھی خسارے میں ہوں گے، اور جو ہمیشہ والی جو آنے والی زندگی ہے وہاں پر بھی ہم خسارے میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم لوگوں کو جو ایمان ملا ہے یہ جو ہے بلا مشقت ملا ہے۔ ہم سب کا یہ خاندانی مسلمان ہیں، چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ کوئی جو ہے 40 سال کی عمر میں ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی 50 سال کی عمر میں، یعنی کہ جب اللہ کے نبی نے دعوت و اسلام کا جو ہے نعرہ بلند کیا، یعنی 40 سال کی عمر میں جب اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کا تاج پہنایا، آپ نے اعلان کیا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماشاءاللہ ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے کام ہم سب انجام دیتے ہیں جس کی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ابھی محرم کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا، ابھی تو آیا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھول تو بجاتے ہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹین بھی پیٹتے ہیں، جبکہ ڈھول بجانا کہیں سے حدیث میں قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ڈھول بجانا جائز ہوتا تو پہلے عالم لوگ ہی نہ بجاتے، اس لیے کہ یہ سربے سروا ہے، آپ کا مقتدا ہے، مقتدا کا نمبر پہلے آتا ہے، مقتدی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ امام صاحب اللہ اکبر پہلے کہتے ہیں، مقتدی اس کے بعد میں کہتے ہیں۔ امام صاحب سلام پہلے پھیرتے ہیں، مقتدی اس کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں۔
تو جب مولوی صاحب ڈھول نہیں بجاتے تو آپ کس دلیل سے ڈھول بجاتے ہیں؟ اور آگے تو یہ بھی خرافات کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہمارے علاقے میں سالوں کا جو رنجش ہوتا ہے، اسی موقع سے اتارنے کا ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے اور چلو جا کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جن کا لقب ہے رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہم اس نبی کے امت ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی تعریف فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ والیدی۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، منہ، یعنی پورے اعضائے جسم سے دوسرا مسلمان صحیح سالم ہو، محفوظ ہو، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور مزید اس میں اور بھی خرافات ہوتا ہے کہ چاند نکلتے ہی ہمارے جو ہے ماحول میں کیا کرتے ہیں، بچے کے گلے میں بدھی باندھتے ہیں، ہرا رنگ کا جو ہے ڈورا باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے مقام بناتے ہیں، کہیں کہیں پر جو ہے تعزیہ بھی بناتے ہیں۔ اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو ہمارے زمانے کے جید قسم کے علماء ہیں، جیسے اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، احمد رضا بریلوی، ان کے اوپر جو ہے علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ ہے۔ ان کا مسئلہ سنیے کہ ڈھول بجانا ناجائز اور حرام ہے، تعزیہ بنانا حرام ہے۔ جب حرام ہے تو ہم حرام کام کیوں کریں؟ اور دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنا وہ شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احدث فی امرنا ھذا شیء لیس فہو رد۔ دین میں کوئی نیا کام اگر نکالی جائے جس کی کوئی جو ہے دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ جو ہے سنت نبیہ کے علاوہ جو ہے اجماع امت سے ثابت ہو، نہ تو قیاس ہی کا تقاضا ہو، تو وہ کام کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دینے کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم نے دیکھا بچپنے میں ہمارے یہاں بہت سارے دروازے پر مقام ہوتا تھا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام کے تقاریر سے، ان کے بیانات سے الحمدللہ جو ہے ماحول کے اندر جو ہے 50% جو ہے کمی تو آ گئی ہے، لیکن پھر بھی ابھی 50% اس گمراہی کے دلدل میں ہم جو ہے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم ہر آدمی جو ہے اپنے گھر کا چرواہا، نگہبان ہو، محافظ ہو۔ آخر ہمارے ہی گھر کے بچے نے ڈھول بجاتے ہیں، تو اس سے بچانے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے، صرف عالموں کی نہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، تو ہر آدمی اگر کوشش کرے گا تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو ہے اس خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ کل ضلالۃ فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ گمراہی والا کام ہے، اس سے بچیے اور دوسرے کو بھی بچائیے۔ دوسرے کو جب ہم بچائیں گے تو یہ صدقے جاریہ ہو جائے گا، اور صدقے جاریہ کا یہ معمول ہے کہ جب آپ کر کے اس کام کو جائیں گے، جب تک لوگ بچتے رہیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی نہج پر جو ہے ہمارے علماء کرام جو ہے آپ کو جو ہے صحیح رہنمائی فرماتے ہیں۔
تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کی باتوں کو سنیں اور سن کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد 5 چیزوں پر فرمایا۔ دین کی بنیاد کتنے چیزوں پر؟ 5 چیز پر۔ ایک تو کلمے کی گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے رسول ہیں۔ اور دوسرا ہے نماز، تو ہم ایمان والے پر 5 وقت کی نماز پڑھنا 24 گھنٹے میں فرض ہے۔ یہ نماز کو اللہ نے دنیا میں جو ہم کو جو دیا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کسی سے کچھ مانگیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ عزت گھٹے گا، لیکن اللہ کے یہاں آ کر کے ہم مانگیں گے تو ہم رسوا نہیں ہوں گے، ہماری کوئی عزت نہیں گھٹے گی۔ تو دوسرا دین کا ستون نماز ہے۔ اس کے بعد صاحب اگر مال ہیں تو زکوٰۃ دینا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ یہ دین کا 5 کام ہے۔ الحمدللہ ان 5 ستون میں سے اکثر و بیشتر آدمی جو ہے 2 پر عمل پیرا ہیں، اور کم تعداد میں تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ آج کل رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں 50% لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ کتنی جو ہے جرأت کی بات ہے کہ ہم ایمان والے ہو کر کے بھی روزہ نہ رکھیں، اور یہ ہم اپنی زبان سے کہیں ہم مسلمان ہیں۔ کیسا مسلمان؟ گویا کہ ہم اپنی زبان سے خود ہی ہم اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ سب پروگرام جو ہے رکھا جو جاتا ہے ہمارے دلوں کو جو ہے منور کرنے کے لیے۔ جب ہم دین کی باتیں سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی میں سے بہت سارے لوگوں کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، ہم جب چاہیں گے تب۔ اس لیے کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی آدمی اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے اچھے کام کرنے والے بنیں اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حال وہی جانتا ہے۔ دلوں کو بدلنا اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے کہ میرے چچا جو ہیں وہ ایمان والے ہو جائیں، بہت چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبردار کیا کہ وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان تو میرے قبضے میں ہے، ایمان دینا، ایمان لینا میرے بس کی بات ہے، آپ کا کام ہے اللہ کی بات کو ان تک پہنچا دو۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ایک جو ہے نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ آپ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں آپ سے نکالنا ہمارا اہم فریضہ ہے۔ اسی فریضے کے تحت جو ہے
آپ سے میں روبرو ہو رہا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو اس خرافات کے دلدل سے بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جو ہے اچھا ہو جائے۔ اور جہاں تک رہی بے پردگی کی بات، اس میں ہر آدمی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن کے اندر جگہ جگہ پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر کے گھروں سے نکلتی ہیں، ہاٹ جاتی ہیں، چوک چوراہے پہ جاتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے ہمارا سماج اور خراب ہوتا ہے۔ جب چونکہ ابھی جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ دور ہے، آج جو ہے ہر قوم ان مسلمانوں کے ایمان چھیننے کے در پہ ہے، ہمارا ایمان سلب کرنے کی کوشش کر رہا۔ شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے ہی، لیکن انسان بھی جو ہے شیطان والا کام کر رہا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بہو بیٹیوں کو پردے کا اہتمام کرائیں، ان کو کہیں کہ جب گھر سے نکلو تو پردے کا اہتمام کرو، ساڑی پہنے ہو دوپٹے کا اہتمام کرو۔ بہت سی عورتیں جو ہے ویسے تیسے جو ہے گھروں سے نکلتی ہے، یہاں تک کہ سر پر بھی اوڑھنی نہیں رکھتی ہے، جبکہ عورت بذات خود پردے کی چیز ہے۔ عورت کو عورت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورت پردے کی چیز ہے، لیکن آج عورتیں جو ہے بے پردہ نظر آتی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے کہ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیبیاں، بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا وہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگا کہ عقل پہ مردوں کا پڑ گیا۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے ذمہ دار لوگ ہی عورتوں کا جو ہے تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری ماں بہنیں جو ہے بے پردہ چوک چوراہے ہاٹ بازار میں نظر آتی ہیں۔ ضرورت ہے ہاٹ بازار جانا، ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کے شوہر موجود ہیں تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں ہے باہر چلے گئے ہیں تو آپ اپنے سماج میں جو معتبر آدمی ہے اس سے اپنا جو ہے ضرورت کے سامان منگا سکتی ہیں، لیکن اگر اس پر اعتبار نہیں ہے، اس پر یقین نہیں ہے، تو آپ خود جائیں تو پردے کا اہتمام کریں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہر طرف سے آپ جو ہے اپنا ایمان بچائیں۔ ایمان بچے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر آپ لے کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے اجر جو ہے آپ کو کافی مقدار میں عطا فرمائے گا۔ ایک جگہ پر قرآن ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اچھا کام کرو گے تو اسے تم دیکھ لو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی لے کر کے جاؤ گے تو اسے تم دیکھ لو گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، پیدائش سے لے کر موت تک ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے اور ایمان پر ہمارا ہر آدمی کا خاتمہ ہو تو ہمیں تو ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہیے، لیکن نہیں، معاملہ ہمارا پھنس جائے گا، چونکہ ہمارا اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ کسی کا حق ہم نے دبا لیا، کسی سے کوئی جھنجھٹ ہو گئی تو جو ہے نہ جانے کتنے دن تک اس سے جو ہے قطع تعلق کر کے رکھتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، انسان ہیں ہم، انسان تو بھول چوک کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ آدم سے جب بھول ہو گئی ہے تو ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم فوراً معافی کر لیں، معافی تلافی کریں اس آدمی سے جن کی ہم نے جو ہے جن پر ہم نے زیادتی کی یا جس کا حق ہم نے چھینا، اسی دنیا میں معاف کرا لیں۔
اس لیے کہ اللہ کا حق اللہ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کا جہاں تک حق ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ہم سب اللہ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ قرآن میں کبھی تلاشا ہم نے کہ ہم کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ تو قرآن سے جب ہم اس دنیا میں آنے کا مقصد پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اچھا، میں شروع کیا تھا، عنوان ہے ماہ محرم الحرام۔ اس میں واقعہ آتا ہے امام حسین کی شہادت کا۔ امام حسین عالی مقام کیوں شہید ہوئے؟ یہ کون تھے کہ آخر اس پر ہم سنی لوگ جو ہے اتنا خوب جو ہے اپنا جو ہے سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں؟ تو سنیے، یہ حضور پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی فاطمہ، اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، محمد صاحب کی 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو یہ فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا۔ حضرت علی پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور نبی کے وصال کرنے کے بعد 4 خلیفہ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور عثمان ذی النورین، 4 خلیفہ۔ تو یہ چوتھے خلیفہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں امام حسین عالی مقام۔ کوفہ کے اندر کوفیوں نے امام حسین کو بلایا کہ آپ کوفہ آئیے اور آ کر کے ہم لوگوں سے بیعت کیجئے، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ شام کے اندر معاویہ خلیفہ تھے، ان کی حکومت تھی، تو امام حسین عالی مقام مدینے کے اندر تھے۔ تو ان کے خطوط پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کوفہ آ گئے۔ جب آپ کوفہ آئے تو یہاں پر جن لوگوں نے آپ کو سینکڑوں خطوط روانہ کیے تھے، تو انہوں نے آپ کے آنے کے بعد جو ہے سارے لوگ مکر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر معاویہ کا بیٹا یزید وہ باپ کی جگہ پر بادشاہ ہوا، یعنی خلیفہ وقت ہوا، نامزد خلیفہ نہیں، وراثتاً اسے جو ہے خلیفہ بنایا گیا۔ تو انہوں نے یہ حکم بھیجا کہ حسین جو کوفہ کے اندر آئے ہیں اس کو جو ہے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ یا میری اس سے جو ہے بیعت کرو۔ امام حسین عالی مقام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کی کوئی لڑائی ہو، لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا یزید کی خلافت، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ سے اور یزید کے فوج سے جو ہے کرب و بلا کے میدان میں جنگ ہوا، لڑائی ہوئی۔ آپ کے ساتھ تقریباً 80 لوگ تھے، سب کے سب کرب بلا کے میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آخر میں امام حسین عالی مقام بھی کرب بلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اور آپ کے ساتھ وہاں کے لوگوں نے
آپ کے گردن کو جو ہے تلوار سے کاٹ کر کے آپ کی لاش کے اوپر گھوڑوں کو روندا گیا، اور نیزے پہ اٹھا کر کے تلوار کی نوک پر آپ کے سر مبارک کو اٹھا کر کے یزید کے دربار پہ لایا گیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ یزیدی لوگ امام حسین کے سر کو اٹھا کر کے جو ہے وہ گھوم رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ آج وہی کام ہم سنی لوگ کرتے ہیں کہ اس کی شکل کی، اس کی شبیہ کا تعزیہ بنا کر، گھوڑا بنا کر، براق بنا کر کے ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، نہ تو اس کا کہیں تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، نہ تو اللہ کے نبی کی حدیث میں ملتی ہے۔ ہاں، یہ واقعہ سچا ہے کہ امام حسین عالی مقام شہید ہوئے۔ تو کیوں شہید ہوئے؟ کہ چونکہ یزید جو تھا وہ شرابی اور کبابی تھا، اللہ کے احکام پر جو ہے چل نہیں رہا تھا، اور امام حسین اللہ کے احکام پر چلنے والے تھے۔ تو اچھے لوگ کبھی بھی برے کی صحبت کو اختیار نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنی گردن کٹا کر کے اس اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلندی عطا کی۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم یہ سب خرافات سے اپنے کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں یا ہمارے وارثین میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے بھی ذمہ